شمس کے بابرکت اور قدوس جلالی اور مقدس نام میں آپ سب کی سلامتی ہو۔ میں پاسٹر فیصل لاہور سے ایک بار پھر آپ سب کے ساتھ خداوند کے کلام کی خدمت کو سر انجام دینے کے لیے حاضر ہوں۔ جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ آج 14 مئی 2025 ہے اور خداوند نے ہمیں پھر موقع دیا کہ ہم اس کے کلام کو اپنی زندگیوں میں ایک بار پھر ریسیو کریں، اس کے کلام سے برکت حاصل کریں۔ جیسا کہ آپ نے مضمون دیکھا جادوگری، اس کے بارے میں نے پہلے بھی کلام کیا، اور آج جو یہ ہمارا موضوع ہوگا، یہ تیسرا موضوع ہوگا۔ میں نے 2 مضامین جو ہے وہ آپ تک میں نے پہنچائے ہیں، اور اب جادوگری پر ہمارا تیسرا پیغام ہے۔ آئیے کلام مقدس کو اپنی صداقت اور رہنمائی کے لیے ہم دیکھیں۔ خداوند کا کلام بائبل مقدس خدا کا زندہ کلام ہے۔ بائبل مقدس کی سچائیوں کو آج ہم دیکھیں گے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا استثنا کی کتاب جو مقدس موسیٰ کے معرفت لکھی گئی، 18واں باب اور اس کی 9ویں آیت سے میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ بڑے غور سے آپ نے خداوند کے کلام کو سننا ہے۔ جب تو اس ملک میں جو خداوند تیرا خدا تجھ کو دیتا ہے پہنچ جائے تو وہاں کی قوموں کی طرح مکروہ کام کرنے نہ سیکھنا۔ تجھ میں ہرگز کوئی ایسا نہ ہو جو اپنے بیٹے یا بیٹی کو آگ میں چلوائے، یا فالگیر یا شگون نکالنے والا، یا افسون گر یا جادوگر، یا منتری یا جنات کا آشنا، یا رمال یا ساحر ہو، کیونکہ وہ جو سب ایسے کام کرتے ہیں خداوند کے نزدیک مکروہ ہیں، اور انہی کے مکروہات کے سبب سے خداوند تیرا خدا ان کو تیرے سامنے سے نکالنے پر ہے۔ تو خداوند اپنے خدا کے حضور کامل رہنا، کیونکہ وہ قومیں جن کا تو وارث ہوگا شگون نکالنے والوں اور فالگیروں کی سنتی ہے، پر تجھ کو خداوند تیرے خدا نے ایسا کرنے نہ دیا۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند کا بندہ مقدس موسیٰ آج ہمارے پاس خداوند کی آواز کو، خداوند کے کلام کو لے کر آیا ہے، اور وہ بڑی خوبصورتی کے ساتھ، بڑے ہی ایمانداری کے ساتھ خداوند کا کلام ہم تک وہ پہنچاتا ہے۔ اور نہ صرف وہ یہاں پر استثنا کی کتاب کے اندر، بلکہ یہی چیز ہمیں ابار کی کتاب کے اندر بھی دیکھنے کو ملتی ہے۔ ابار کی کتاب میں کیا لکھا ہے، آئیے بڑے غور سے سننا ہے۔ ابار کی کتاب 19 باب ہے اور اس کی 26 آیت ہے۔ لکھا، تم کسی چیز کو خون سمیت نہ کھانا، اور نہ جادو منتر کرنا، نہ شگون نکالنا۔ اور اس کے بعد لکھا ہے، تم مردوں کے سبب سے اپنے جسم کو زخمی نہ کرنا، اور نہ اپنے اوپر کچھ گزروانا، میں خداوند ہوں۔ آمین۔ اور اس کی 31 آیت ہم پڑھیں گے۔ لکھا ہے، جو جنات کے یار ہیں اور جو جادوگر ہیں، تم ان کے پاس نہ جانا اور نہ ان کے طالب ہونا، تا نہ ہو کہ وہ تم کو نجس بنا دے۔ میں خداوند تمہارا خدا ہوں۔ کلام مقدس کا پڑھا، سنا اور قبول کا جنا ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ آمین۔ میرے عزیزو، خداوند اپنے بندہ موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے، اور جب موسیٰ کے ساتھ کلام کرتا ہے تو بنی اسرائیل جو ہے وہ ملک کنعان میں انٹر ہونے والے ہیں، ملک کنعان میں داخل ہونے والے ہیں۔ اور استثنا کی جو کتاب ہے، استثنا کا مطلب ہوتا ہے دہرائی، یعنی کہ وہ جو باتیں پیچھے ہو چکی تھی استثنا کی کتاب میں، ان باتوں کو دوبارہ دہرایا گیا ہے۔ اور بنی اسرائیل جو ہیں
وہ ملک کنعان میں داخل ہونے والے ہیں، اور خداوند اپنے بندہ کے ذریعے، موسیٰ کے ذریعے لوگوں سے بات کیا کرتا ہے، کہتا ہے کہ جب تو اس ملک میں داخل ہو، ٹھیک ہے، اور جو قومیں وہاں بستی ہیں تو ان کی طرح تو نے مکرو کام کرنا نہیں سیکھنا۔ وہ کام کیا ہے؟ وہ یہ ہے کہ اپنے بچوں کو وہ آگ پر چلواتے ہیں، وہ فال نکالتے ہیں، شگون نکالتے ہیں، جادوگر ہے، وہ منتری ہیں، جنات کے وہ کیا ہیں، یار ہیں، جو اور اس کے بعد کیا ہے کہ وہ فال گیری کرتے ہیں، اور وہ قومیں جو ہیں وہ فال گیروں کی کیا کرتی ہیں، سنتی ہیں۔ لیکن خداوند کہتا ہے کہ تم نے ایسا نہیں کرنا۔ اب سوال ہمارے ذہنوں میں یہ آتا ہے کہ یہ جو جادوگری ہے، یہ جادوگری شروع کہاں سے ہوئی ہے؟ یہ جادوگری جو ہے وہ بابل سے شروع ہوئی ہے، بابل سے، جس کا پکا ثبوت بائبل مقدس ہمیں دیتی ہے، کیونکہ یہ خداوند کا کلام ہے، یہ کچھ بھی نہیں چھپاتا۔ یسایا کی کتاب 47واں چیپٹر ہے، یسایا کی کتاب 47واں چیپٹر ہے، اور اس کی 12ویں آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، غور سے سننا ہے۔ اب اپنا جادو اور اپنا سارا سحر جس کی تو نے بچپن ہی سے مشقت کر رکھی ہے استعمال کر، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ آمین۔ یہاں پر ہمیں سیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ جادوگر کی پریکٹس جو ہوتی تھی وہ بابل میں ہوتی تھی۔ جو بابلی لوگ ہوتے تھے تو وہ شروع ہی سے کیا کرتے تھے، وہ جادوگری کرنا سیکھتے تھے، اور کس لیے کرتے تھے؟ اپنے آپ کو محفوظ رکھنے کے لیے، اپنے آپ کو بچانے کے لیے۔ اور کیا لکھا ہے؟ تو نے بچپن ہی سے مشقت کر رکھی ہے، شاید تو ان سے نفع پائے، شاید تو غالب آئے۔ اب یہ جو جادوگری ہے یہ اپنے آپ کو محفوظ کرنے کے لیے دوسروں پر کی جاتی ہے۔ جادو کی مختلف شاخیں ہیں، جادو کی کیا ہیں؟ مختلف شاخیں ہیں، جن میں غائبینی، علم جعفر، علم جوتش، علم نجوم اور فال گیری۔ اور یہ جو چیزیں ہیں یہ ساری شیطان سے جڑی ہوئی ہوتی ہیں، ساری شیطانی چیزیں ہیں۔ یہ جادو جو ہے، جادو عالم گیر ہے، اور یہ ہر ملک اور قوم میں اس پر اعتقاد رکھنے والے لوگ دنیا میں پائے جاتے ہیں، کالے علم پر۔ کالے علم کے ذریعے لوگ جنوں، دیوتاؤں، بدروہوں کی مدد سے کسی پر بیماری، لعنت، موت یا نقصان پہنچانے کی کوشش کی جاتی ہے جادو سے۔ کیونکہ میں نے پہلے بتایا کہ یہ شروع ہی سے چلتا آ رہا ہے۔ کہاں سے چلتا آ رہا ہے؟ بابل سے، اور اس کی پریکٹس کی جاتی ہے۔ اور اس کے علاوہ اکثر جادو کسی دیوتا، جن یا بدروح کو استعمال کر کے اس کی مدد سے کام کروایا جاتے تھے۔ بدروحوں کو، جنوں کو، دیوتاؤں کو، ان کو استعمال کر کے لوگ کیا کرتے تھے؟ لوگ ان سے کام کرواتے تھے۔ اور بہت سارے لوگ، مسیحی لوگ جو ہے وہ یہ سمجھتے ہیں جادو وغیرہ کچھ بھی نہیں ہوتا۔ جادو ہوتا ہے، افسون ہوتا ہے۔ ہاں، بائبل مقدس کے اندر دو حوالے ہمیں نظر آتے ہیں، ایک اولڈ ٹیسٹمنٹ کے اندر، ایک نیو ٹیسٹمنٹ کے اندر۔ وہ میں آگے چل کے آپ کو میں بتاؤں گا کہ مسیحوں پر جادو ہوا ہے، بائبل مقدس کے اندر لکھا ہے، ٹھیک ہے۔ ایمان جو رکھنے والے لوگ ہیں ان پر بھی جادو ہوتا ہے، کیسے؟ جب وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ آگے بڑھوں گا کہ جادو کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر جو تعلیم پائی جاتی ہے وہ یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ جادو جو ہے وہ بنی اسرائیل میں بہت پھیلا ہے،
بنی اسرائیل میں یہ جادو جو ہے وہ بہت پھیلا ہے۔ بائبل مقدس کے اندر خدا نے اپنے لوگوں سے کلام کیا کہ تم نے یہ کام نہیں سیکھنے، جو کام غیر قومیں کرتی ہیں وہ کام تم لوگوں نے نہیں سیکھنے۔ آپ دیکھیں کلام مقدس کے اندر ہمیں ایک عورت نظر آتی ہے، جی ہاں میں ایزبل کی بات کر رہا ہوں، ایزبل جو کہ اخیب کی وائف ہے۔ اب وہ عورت جو ہے وہ جادوگرنی ہے۔ کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ تو نے جادوگرنی کو جینے نہیں دینا۔ تو یاہو نے کیا کیا؟ یاہو نے اس عورت کو مروایا۔ دوسرا سلاطین 9واں باب ہے، 9واں چیپٹر ہے، 9 چیپٹر ہے، ٹھیک ہے، اور اس کی 22ویں آیت ہے، لکھا ہے اور یورام نے یاہو کو دیکھ کر کہا اے یاہو خیر ہے؟ اس نے جواب دیا جب تک تیری ماں ایزبل کی زناکاریاں اور اس کی جادوگریاں اس قدر ہیں تب تک کیسی خیر۔ اب ہمیں پتہ چل گیا کہ یہ جو ایزبل ہے، ایزبل بہت بڑی جادوگرنی تھی، اور نہ صرف یہ جادوگرنی تھی بلکہ یہ جو زناکاریاں کرتی تھی، جو کہ یہ بھی زناکاری کی بھی ایک بدروح ہے۔ ہوسیہ کی کتاب میں لکھا ہے زناکاری کی روح، تو زناکاری کی بھی ایک کیا ہے؟ بدروح ہے۔ اب یہ عورت جو ایزبل ہے یہ پوزیس تھی بدروحوں سے، اور اس کو جب یاہو کے کہنے پر نیچے گرا دیا گیا تو کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اس کے خون کی چھینٹیں دیوار پر اور گھوڑوں پر پڑی، اور گھوڑوں نے کیا کیا؟ اپنے پاؤں تلے اس عورت ایزبل کو کیا کیا؟ روند دیا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ اسے دفن کرنے والے گئے پر کھوپڑی اور اس کے پاؤں اور ہتھیلیوں کے سوا اور کچھ نہ ملا۔ اس جادوگرنی عورت کا، ایزبل کا یہ جو جادوگرنی عورت ہے اس کا کچھ نہیں ملا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کھوپڑی، ہاتھوں، ہتھیلیوں اور اس کے علاوہ کچھ نہیں ملا۔ اور کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ خداوند کا وہ سخن، وہ کلام پورا ہوا جو اس نے کہا تھا کہ ایزبل کی لاش کتے کھائیں گے اور ایزبل کا گوشت جو ہے وہ کتے کھائیں گے، تو ایسا ہی ہوا۔ اور کلام مقدس کے اندر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو جادوگرنی عورت ہے اس کے ساتھ یہ کام ہوا ہے، یہ جو کیونکہ جادوگر خدا کو پسند نہیں ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کے بعد ہمیں پتہ چلتا ہے کہ اس کی وجہ سے بنی اسرائیل کے اندر جادوگر پھیلنا شروع ہوا۔ بنی اسرائیل دوسری قوموں کو دیکھتے اور جادوگری کرنا سیکھتے تھے۔ ایک حوالہ جو ہے وہ میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، بڑے غور سے آپ نے اس حوالے کو سننا ہے۔ کلام مقدس کے اندر میرے ساتھ دیکھیے گا، میکا کی کتاب ہے، میکا کی کتاب ہے اور اس کا 5واں باب ہے اور اس کی 12ویں آیت ہے۔ اور میں تجھ سے، خداوند اسرائیل کو کہتا ہے، ٹھیک ہے، اور میں تجھ سے جادوگری دور کروں گا اور تجھ میں فالگیر نہ رہیں گے۔ اس کا مطلب ہے کہ ان میں پہلے یہ چیزیں کیا تھی؟ موجود تھی۔ اس کے علاوہ بائبل مقدس کے اندر ایک شخص ہے، ایک بادشاہ ہے جس کا نام ہے منسی۔ اب منسی جو ہے وہ جب حکومت کرنا شروع ہوا اس نے وہ کام کیا جو خداوند کی نظر میں بالکل نفرت انگیز کام ہے۔ جو کام خدا نے شریعت کی کتاب میں منع کیے ہیں کہ تو نے نہیں کرنے، اس بادشاہ منسی نے وہ سب کام کیے۔ دوسرا تواریخ 33 چیپٹر ہے اس کا،
اور اس کی 2 آیتیں میں پڑھنے والا ہوں۔ دوسرا تواریخ 33 باب پر اس کی 2 آیتیں میں لکھا ہے، اور اس نے ان قوموں کے نفرت انگیز کاموں کے مطابق جن کو خداوند نے بنی اسرائیل کے آگے سے دفع کیا تھا، وہی کیا جو خداوند کی نظر میں برا تھا۔ کس نے؟ منسی نے، کیونکہ اس نے ان اونچے مقاموں کو جن کو اس کے باپ حزقیاہ نے ڈھا دیا تھا پھر نیا بنایا، اور بلیم کے لیے مذبح بنائے، یسیرتیں تیار کی، اور سارے آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی۔ دیکھیں استثنا کی کتاب میں لکھا کہ تو نے اجرام فلک کی پرستش نہیں کرنی۔ اب یہاں پر ہمیں نظر آتا ہے کہ اس بادشاہ نے منسی نے کیا؟ آسمانی لشکر کو سجدہ کیا اور ان کی پرستش کی، اور اس نے خداوند کے گھر میں جس کی بابت خداوند نے فرمایا تھا کہ میرا نام یروشلم میں ہمیشہ رہے گا، مذبح بنائے، اور اس نے خداوند کے گھر کے دونوں صحنوں میں سارے آسمانی لشکر کے مذبح بنائے، اور اس نے بن ہنوم کی وادی میں اپنے بچوں کو پھر آگ میں چلوایا، اور شگون مانتا اور جادو اور افسون کرتا اور بدروحوں کے آشناؤں اور جادوگروں سے تعلق رکھتا تھا، اور اس نے خداوند کی نظر میں بہت بدی کی جس سے اسے غصہ دلایا، اور جو کھودی ہوئی مورت اس نے بنوائی تھی اس کو خدا کے گھر میں نصب کیا، جس کی بابت خدا نے داؤد اور اس کے بیٹے سلمان سے کہا تھا کہ میں اس گھر میں یروشلم میں جسے بنی اسرائیل کے سب قبیلوں میں سے چن لیا اپنا نام اب تک قائم رکھوں گا۔ اب یہاں پر میں آپ سے بات یہ کر رہا تھا، یہ سارا منسی کے بارے میں پڑھا ہے۔ منسی نے کیا کیا؟ منسی میں آسمانی فوج کی پرستش کی، اپنے بچوں کو آگ پر چلوایا، شگون مانتا، جادوگری کرتا، افسون کرتا، روحوں کا جنوں کا یار ہے، جادوگروں سے تعلق رکھتا ہے۔ ان سب کے بارے میں خدا نے منع کیا کہ تم نے یہ نہیں کرنا۔ اب یہ ہو کہاں پر رہا ہے؟ اسرائیل کے اندر ہو کہاں پر رہا ہے جی؟ اسرائیل کے اندر۔ اور کون کر رہا ہے؟ اسرائیل کے بادشاہ کر رہے ہیں۔ اسرائیل کے کیا کر رہے ہیں؟ بادشاہ کر رہے ہیں۔ اور اس کے بعد ایک اور چیز میں آپ کو دکھانا چاہتا ہوں کلام مقدس کے اندر، نہ صرف اسرائیل بلکہ اسرائیلی عورتیں جو ہیں وہ یہ کام کرتی ہیں، جادو کے تعویذ بنا کر لوگوں کو سیل کرتی ہیں، جادو کے تعویذ بنا کر لوگوں کو سیل کرتی ہیں، اور اس کے بعد کلام مقدس کے اندر لکھا ہے کہ وہ جانوں کو مار ڈالتی ہیں۔ حزقیل کی کتاب اس کا 13واں باب اور اس کی 17ویں آیت آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا، سنے غور سے۔ اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں، سنے غور سے، اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف، اسرائیل کی بات ہو رہی ہے، خدا حزقیل سے مخاطب ہے، خدا حزقیل سے کہتا ہے اے آدم زاد، تو اپنی قوم کی بیٹیوں کی طرف جو اپنے دل سے بات بنا کر نبوت کرتی ہیں متوجہ ہو اور ان کے خلاف نبوت کر، قوم کی بیٹیوں کے خلاف، ٹھیک ہے۔ اور خدا یوں فرماتا ہے کہ افسوس تم پر جو سب کوہنیوں کے نیچے کی گدی سیتی ہو اور ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو کہ جانوں کو شکار کرو۔ اس کے بعد ہمیں کیا نظر آتا ہے کہ وہ کیا کرتی ہیں؟ وہ تعویذ بناتی ہیں۔ وہ کیا کرتی ہیں؟ تعویذ بناتی ہیں۔ اور یہ جو تعویذ ہے اس کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر کیا لکھا ہے کہ وہ بنا کر گمراہ کرتی ہے۔ آگے پڑھنا چاہوں گا، لکھا ہے کہ ہر ایک قد کے موافق سر کے لیے برقع بناتی ہو، جانوں کا شکار کرو۔ کیا تم میرے لوگوں کی جانوں کا شکار کرو گی اور اپنی جان بچاؤ گی؟ اور تم نے مٹھی بھر جاؤں کے لیے اور روٹی کے ٹکڑوں کے لیے مجھے
میرے لوگوں میں ناپاک ٹھہرایا تاکہ تم ان جانوں کو مار ڈالو جو مرنے کے لائق نہیں، اور ان کو زندہ رکھو جو زندہ رہنے کے لائق نہیں ہیں، کیونکہ تم میرے لوگوں سے جو جھوٹ سنتے ہیں جھوٹ بولتی ہو۔ پس خداوند خدا یوں فرماتا کہ دیکھو میں تمہاری گدیوں کا دشمن ہوں جن سے تم جانوں کو پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو، اور میں ان کو تمہاری کونیوں کے نیچے سے پھاڑ ڈالوں گا، اور ان جانوں کو جن کو تم پر پرندوں کی مانند شکار کرتی ہو آزاد کر دوں گا۔ اس کی ایک چیز میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ جو گدیوں کے بارے میں اور مرکے کے بارے میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کلام مقدس کے اندر، کہ یہ جو گدی عورتیں ہیں، یہ جو بنی اسرائیل کے اندر نبی تھے، کہاں تھے جھوٹے، یہ ان سے بھی آگے تھی، یہ کیا ہے ان سے بھی آگے چلی گئی تھی۔ اور اس کے بعد ہمیں بائبل مقدس کے اندر دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ نبی جو تھے وہ جادوگری تو وہ کر رہے تھے، جھوٹے نبیوں کی میں بات کر رہا ہوں، سچے نبیوں کے نہیں، جھوٹے نبیوں کی میں بات کر رہا ہوں، وہ کر تو رہے تھے، لیکن یہ عورتیں جو ہیں تو وہ ان سے بھی آگے چلی گئی تھی۔ اور کلام مقدس کے اندر ہمیں ان عورتوں کے بارے میں پتہ چلتا ہے۔ یہ کون عورتیں ہیں؟ بنی اسرائیل کی عورتیں ہیں۔ آپ کو میں بتانا چاہتا ہوں کہ جس جادو کے عمل کا ذکر ان آیتوں میں آیا ہے، یعنی حزقیل 13، 18، 20 میں آیا ہے، وہ جادو ایک مشرکت عمل ہے، انٹرچینج، ٹھیک ہے؟ یعنی جو کاروائی کسی چیز یا شخص سے علامتی طور پر کی جاتی ہے، اس کا اثر اس شخص پر ہوتا تھا جس پر جادو کرنا مطلوب تھا۔ مثلا اگر کسی شخص کا پتلا بنایا جائے اور اس پتلے پر سوئیاں چبوئی جائیں یا اسے آگ میں ڈالا جائے تو وہ شخص جس کا یہ پتلا بنایا گیا تھا تکلیف میں مبتلا ہوگا یہاں تک کہ وہ مر جائے گا۔ جب یہ عورتیں اپنے گاہکوں کی کلائی پر جادو کی پٹیاں باندھتی تھیں اور نیچے، جس کو بائبل مقدس کے اندر ابھی ہم نے پڑھا، کوہنی کے نیچے کی گدی، اور یہ کلائی کے لیے جادو کی پٹیاں وہ بناتی تھی، جیسا کہ اکثر لوگوں کو آپ دیکھتے ہیں کہ وہ اپنے بازو پر ایک چھوٹی سی گدی جو ہے وہ باندھتے ہیں، اور اس پر جادو منتر کیا جاتا ہے، اس پر پھونکا جاتا ہے، کس کا نام لے کر؟ شیطان کا نام لے کر، اور اپنے آپ کو یہ شو کروایا جاتا ہے کہ جی ہم اس کو باندھ کر بڑے ہی محفوظ ہیں۔ میں آپ کو ایک چیز بتاؤں، یہ جو چیزیں ہوتی ہیں نا، چیزوں پر بھی پھونکا جاتا ہے، چیزوں پر بھی کیا کیا جاتا ہے؟ پھونکا جاتا ہے، اور لوگ ان کو کیا کرتے ہیں؟ استعمال کرتے ہیں۔ ایسا ہی ایک واقعہ جو ہے وہ بائبل مقدس کے اندر آیا ہے۔ میرے ساتھ دیکھیے گا پیدائش کی کتاب، پیدائش 35 آپ نے نکالنا ہے، مشہور زمانہ وہ حوالہ ہے، پیدائش 35 ہے، اور اس کی 2 آیت میں آپ کے لیے پڑھنا چاہوں گا۔ تب یعقوب نے اپنے گھرانے اور اپنے سب ساتھیوں سے کہا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو جو تمہارے درمیان ہے دور کرو اور طہارت کر کے اپنے کپڑے بدل ڈالو۔ آؤ ہم روانہ ہوں اور بیت ایل کو جائیں، اور وہاں میں خدا کے لیے جس نے میری تنگی کے دن میری دعا قبول کی اور جس راہ میں چلا میرے ساتھ رہا مذبح بناؤں گا۔ تب انہوں نے سب بیگانہ دیوتاؤں کو جو ان کے پاس تھے، مندروں کو جو ان کے کانوں میں تھے، یعقوب کو دے دیا، اور یعقوب نے ان کو اس بلوت کے درخت نیچے جو سکم کے نزدیک تھا دبا دیا۔ آمین۔ اب یہاں پر ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ جو بتوں کے نام کا چیزیں استعمال کی جاتی تھی، ان پر جادو منتر کیا جاتا تھا، ان پر کیا کیا جاتا؟ ان پر جادو منتر کیا جاتا تھا، اور یعقوب نے ان کو اتروا کر تو کہاں پر دبا دیا؟ درخت کے نیچے۔ اور یہ جو بالیاں، یہ جو مندر انہوں نے پہنے ہوئے تھے، ان کا ڈائریکٹ تعلق جو ہے وہ بت پرستی کے ساتھ تھا۔ جب خدا نے یعقوب کو حکم دیا کہ بیگانہ دیوتاؤں کو اپنے درمیان سے دور کرو، تو لوگوں نے کیا کیا کہ بتوں کے علاوہ مندروں، یعنی کہ بالیاں جو ان کے کانوں میں تھی،
اس کو دے دیا اور اس نے ان کو کیا کیا؟ دبا دیا۔ ظاہر ہے کہ یہ بھی کسی قسم کے تویز تھے جن پر منتر پڑا گیا تھا، اور اسی لیے ان کی بت پرستی سے ان کی جو ہے مناسبت تھی۔ ٹھیک ہے، آپ میں سے بہت سارے ایسے لوگ ہیں جو یہ کہتے ہیں کہ جادو جو ہے وہ جھوٹ ہے۔ تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں، جادو جھوٹ ہے، ٹھیک ہے، وہ شیطانی عمل ہے، سچائی جو ہے وہ خدا ہے اور خداوند کے پاس سچائی ہے۔ ٹھیک ہے، تو میں آپ کو ایک چیز بتاتا ہوں کہ جب موسیٰ نے لاٹھی پھینکی تو وہ سانپ بن گئی، تو جادوگروں میں لاٹھی پھینکی تو وہ بھی سانپ بن گئی۔ اب یہ کہاں پر طاقت آ گئی؟ ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی؟ چلے جھوٹ ہے، ان کے پاس یہ طاقت کہاں سے آ گئی ہے پھر؟ ٹھیک ہے، اس کا مطلب ہے کہ شیطانی طاقت کام کرتی ہے۔ شیطانی طاقت کیا کہتے ہیں؟ طاقت کام کرتی ہے۔ اس کے بعد پانی کو خون بنایا گیا، تو جادوگروں نے بھی پانی کو خون بنا دیا۔ اس کے بعد موسیٰ نے مینڈک بنائے، ٹھیک ہے، سوری، جب اس نے لاٹھی ماری جھیل میں تو مینڈک جو ہیں وہ پورے مصر میں چھا گئے تھے، اور اسی طرح جادوگروں نے بھی کیا، لیکن جادوگر جو ہیں وہ جوئے نہیں بنا سکے۔ ٹھیک ہے، جادوگروں کو پھوڑے نکل چکے تھے، وہ ان کا مقابلہ نہیں کر سکے۔ بائبل مقدس کے اندر دو جادوگروں کا ذکر خداوند کے بندہ پولس نے کیا ہے تموتھیوس کے خط کے اندر۔ ایک کا نام اس نے ینیس بتایا ہے اور دوسرے کا نام اس نے یمبریس بتایا ہے۔ اب یہ جب ہم خروج کی کتاب پڑھتے ہیں تب یہ ہمیں نام نظر نہیں آتے، لیکن ایک رائے سامنے آتی ہے، وہ رائے یہ سامنے آتی ہے، ایک تفسیر یہ سامنے آتی ہے کہ پولس نے تارگم سے، تارگم جسے کہتے ہیں جسے یا تارگم کہا گیا یا جسے تارگم کہیں گے، وہاں سے اس نے یہ دو نام لیے ہیں اور بائبل مقدس کے اندر ان کو لکھا ہے۔ ٹھیک ہے، اور کیا نام لکھا ہے؟ ینیس اور یمریس، اور یہ وہ جادوگر ہے جو مصر کے اندر فرعون کے محل میں یہ ہمیشہ رہتے تھے۔ اچھا، میں آگے بڑھنا چاہوں گا، یہ جو جادوگر ہیں ان کے بارے میں بائبل مقدس کے اندر اور کیا تعلیم پائی جاتی ہے؟ بائبل مقدس میں اور یہ تعلیم پائی جاتی ہے، خداوند یسوع مسیح بہت ہی خوبصورت تعلیم سے ہمیں آگاہ کرتے ہیں، اور وہ تعلیم کیا ہے؟ وہ تعلیم یہ ہے، یسوع مسیح نے کہا کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ، تم کو ہرگز کسی چیز سے زر نہ پہنچے گا۔ خداوند یسوع مسیح نے کیا بات کی ہے، غور سے سنیں، دشمن کی ساری قدرت پر، اس کی طاقت پر غالب آنا ہے۔ اب جو انسان، جو بندہ یسوع مسیح کی تعلیم کو، یسوع مسیح پر ایمان رکھ کر چلتا ہے، تو وہ جادوگروں کا، شیطانی قوتوں کا، ابلیسی طاقتوں کا وہ مقابلہ کر سکتا ہے، وہ مقابلہ کر سکتا ہے۔ میں نے بات کی تھی کہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ مسیحوں پر جادو جو ہے وہ کیسے چلتا ہے، جب وہ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں، جب وہ کیا ہوتے ہیں؟ ایمان میں کمزور ہوتے ہیں۔ کلام مقدس کے اندر ہمیں ایک حوالہ ملتا ہے، کلام مقدس کے اندر کیا لکھا ہے؟ میرے ساتھ دیکھیے گا، کرنتھیوں کا خط ہے، کرنتھیوں کا خط ہے، اور اس میں کیا لکھا ہے؟ کرنتھیوں کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے نادان گلتیو، سوری میں کرنتھیوں کا خط کہہ رہا ہوں، گلتیوں کا خط ہے، اس کا 3 باب اور اس کی پہلی آیت کے اندر لکھا ہے، اے نادان گلتیو، کس نے تم پر افسون کر لیا؟ اب یہاں پر یہ ایک سوالیہ نشان ہے، سوالیہ نشان ہے، اور پولس رسول بات کیا کرتا ہے؟ کس نے تم پر افسون کر لیا؟ افسون یعنی کہ جادو کر لیا، کس نے؟ تم تو بڑے اچھے طریقے سے دوڑ رہے تھے، تم تو یسوع مسیح پر بڑا ایمان رکھ رہے تھے، کس نے تم پر جادو کر دیا ہے؟ جب انسان، یعنی کہ وہ انسان جو یسوع مسیح پر ایمان رکھتا ہے، جب وہ کمزور ہوتا ہے تو تب اس پر جادو کا حملہ ہوتا ہے، تب اس کے اندر
جادو اس کی زندگی کے اندر جادو ہوتا ہے. جادو گھروں میں ہوتا ہے، آپ کی زندگی میں ہوتا ہے. آپ کے گھروں میں عجیب عجیب چیزوں کی آوازیں آئیں گی، عجیب عجیب فیلنگ جو ہے وہ آپ کو ہونی شروع ہو جائے گی. یہ جادو کرنے کی جو نشانیاں ہوتی ہیں کہ آپ کے گھر میں یہ چیزیں ہوتی ہیں. لیکن ان سب جادوگروں کا مقابلہ خدا کے لوگ کرتے ہیں. جیسا کہ ہم نے پڑھا کہ دشمن کی ساری قدرت پر غالب آؤ. میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں، فلپس جو ہے وہ یسوع مسیح کا بندہ ہے، یسوع مسیح کا خادم ہے، یسوع مسیح کی تعلیم کو لے کر چل رہا ہے. ایک شمعون نام جادوگر ہے. جب اس نے دیکھا کہ شمعون کے ہاتھ سے لوگ شفا پاتے ہیں، ان کو روح القدس ملتا ہے، تو یہ شمعون جادوگر جو ہے اس نے بھی توبہ کی. اور کلام مقدس کے اندر لکھا شمعون نے خود بھی یقین کیا اور بپتسمہ لے کر فلپس کے ساتھ رہا اور نشان اور بڑے بڑے معجزے ہوتے دیکھ کر حیران ہوا. اب یہ کس کی بات ہے؟ یہ اس جادوگر کی بات ہے. اور نہ صرف یہ بلکہ بائبل مقدس کے اندر ہمیں ایک اور تعلیم نظر آتی ہے کہ خداوند کے بندہ پلوس کی خدمت کو دیکھ کر افسس کے لوگوں نے اپنی کتابیں جلا دی. افسس کے اندر بہت سارے جادوگر تھے. پلوس کی خدمت دیکھ کر، پلوس کی تعلیم سن کر، پلوس کے معجزوں کو دیکھ کر افسس میں جو جادوگر تھے انہوں نے اپنی کتابیں جلا دی. کلام مقدس کے اندر لکھا ہے اور بہت سے جادوگروں نے اپنی اپنی کتابیں اکٹھی کر کے سب لوگوں کے سامنے جلا دی، اور جب ان کی قیمت کا حساب ہوا تو 50,000 روپے کی نکلی. آمین. میرے عزیزو، میں آپ کو ایک اور چیز بتانا چاہتا ہوں، جادوگر خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہو سکتے. بائبل مقدس کے اندر اس بات کی تعلیم پائی جاتی ہے. مکاشفہ کی کتاب اس کا 22 باب اور اس کی 15ویں آیت کے اندر لکھا ہے، مگر کتے اور جادوگر اور حرام کار اور خونی اور بت پرست اور جھوٹی بات کا ہر ایک پسند کرنے اور گڑنے والا باہر رہے گا. اب بائبل مقدس کے اندر یہ تعلیم پائی جاتی ہے کہ جادوگر جو ہیں وہ خدا کی بادشاہی میں داخل نہیں ہوں گے. خدا کی بادشاہی میں جادوگر داخل نہیں ہوں گے. سو میرے عزیزو، ہمیں اس بات کو، اس تعلیم کو اپنی زندگی میں لینا ہے کہ خداوند کا کلام ہمیں کیا بتاتا ہے، خداوند کا کلام ہمارے ساتھ کیا بات کرتا ہے. اس بات کو اپنی زندگی میں رکھنا ہے. جادوگر خدا کے بادشاہ میں داخل نہیں ہوں گے، مگر وہ جائے گا جس کا ایمان، جس کا توکل، جس کا بھروسہ یسوع مسیح پر ہے، وہی آسمان کے بادشاہ میں داخل ہوگا. خداوند آپ سب کو اس کلام کے وسیلہ سے بہت زیادہ برکت دے. آمین.